اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن والوں سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فرقہ پرست مولویوں سے پوچھو۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات کو میں نے فرقہ پرست مولویوں کو سناتے ہوئے دیکھا ہے، جو اس کا ترجمہ کچھ یوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ خواتین حضرات، ان آیات میں نہ اہل علم کا کوئی ذکر ہے، نہ علماء کا ذکر ہے، اور نہ فرقہ پرست مولویوں کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ خواتین حضرات، ذکر قرآن پاک کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نصیحت۔ اس کے لیے میں قرآن پاک سے چند مثالیں دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اہل ذکر کا مطلب ہے نصیحت والے، یعنی قرآن پاک والے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں قرآن پاک کو 4 بار نصیحت کہا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ خواتین حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے نام سے پکارا، یعنی نصیحت قرآن پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ دہر آیت نمبر 29 پارہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنی نصیحت کہا اور فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ ہم میں سے اب جو کچھ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے تو اسے قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ بنا لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے ان چند آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کہا، یعنی ذکر کہا۔ خواتین حضرات، آج میں نے جو اپنی منتخب شدہ آیات کے ساتھ جن سے میں بیان کو پیش کروں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کا ذکر کیا ہے، یعنی نصیحت والے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی قرآن پاک والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اس کا مطلب علماء بناتے ہیں، کبھی اس کو اہل علم کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرقہ پرستوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں فرقے بنانے والوں کو کافر کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں فرقے بنانے والوں کو مشرک کہا ہے۔ خواتین حضرات، بھلا کیوں اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو علماء کہنے لگا، اہل علم کہنے لگا؟ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر لوگوں
کا ذکر کیا ہے جو نصیحت والے لوگ ہیں، یعنی قرآن پاک والے لوگ ہیں، یعنی جو اہل قرآن ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ النحل آیات 43 تا 44، پارہ نمبر 14۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے دلیلیں اور کتابیں دے کر۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی نصیحت والوں سے پوچھ لو، یعنی قرآن پاک والوں سے پوچھ لو۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ النحل کی آیات 43 تا 44 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرست ان آیات کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، مرد ہی رسول آئے۔ خواتین حضرات، یہ آیت تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرتی ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں صرف رسولوں کا ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے دلیلیں اور کتاب دے کر۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی قرآن والوں سے پوچھ لو۔ خواتین حضرات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آتے ہیں، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن سے کہا کہ پوچھ لو، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست تو قرآن پاک کی تمام باتوں کا الٹ مطلب بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے رسول کو غیب کا علم نہیں دیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو دلیلیں دیتے ہیں صحابہ کرام کے نام سے کہ انہوں نے یہ کہا، ان کے پاس یہ حدیث تھی۔ تو خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمام صحابہ کرام رسول نہیں ہیں، ان کے پاس جو 2 4 یا 100 حدیثیں ہیں وہ کتابیں بھی نہیں ہیں۔ رسولوں کے پاس کتاب ہوتی ہے جس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ آگے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو وضاحت سے بتائیں، تفصیل کے ساتھ بتائیں، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ سارے قرآن پاک میں کتاب کی بات کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بات کرتے ہیں اور پہلی کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب آپ کے سامنے میں جو آیات سنانے والی ہوں، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں اگر آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ شک ہو۔ یعنی ہمیں فرقہ پرستوں سے پوچھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا ہے، مشرک کہا ہے، مرتد کہا ہے، ظالم کہا ہے، گمراہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا ان سے کیوں کہنے لگا کہ ان سے پوچھو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ سورہ انعام کی آیت 159 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین میں فرقے بنانے والوں کا تعلق ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں کہے گا کہ ان سے پوچھو جو قرآن پاک کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے فرقے کی دی ہوئی حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں جھٹلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھلا کیوں کہیں گے کہ ان کافر مشرک مرتدوں سے پوچھیں؟ خواتین حضرات، فرقہ پرست
اہل قرآن کو مرتد کہتے ہیں، اور یہ مرتد کا جو انہوں نے ایشو بنایا ہے، یہ انہوں نے اپنے وہم و گمان سے بنایا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں بتایا ہے قرآن پاک کے بارے میں اور پہلی کتابوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت قرآن پاک میں ایسی نازل نہیں کی جس میں یہ وضاحت ہو کہ قرآن، حدیث اور سنت، یہ تمام باتیں لوگوں نے اپنے خیالات سے بنائی ہیں، گمان سے بنائی ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کی ہیں۔ خواتین حضرات، اب میں آپ کے سامنے جو آیات سنانے والی ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ شک ہو تو ان لوگوں سے بات کریں جو آپ سے پہلے قرآن یا کتاب پڑھنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیات 94 93 پارہ نمبر 11۔ اگر آپ کو اس میں شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے رب کی طرف سے سچ آ چکا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک جن پر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر ایک معجزہ لے آئیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ یونس کی آیات 94 تا 97 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن پاک میں کوئی شک ہو تو ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ بے شک آپ کے رب کی طرف سے سچ یعنی قرآن پاک آ چکا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خواتین حضرات، لوگوں نے اس آیت کی تشریح اس طرح بھی کی ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لیں۔ تو خواتین حضرات، اہل کتاب بھی وہ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہم قرآن پاک کے بارے میں اپنے نالج میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو اپنی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے لوگوں کو قرآن پاک کی طرف سے شک اور تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچ آ چکا ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی جو لوگ شک کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس طرح یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن پر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر ایک معجزہ آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کو اگر قرآن پاک سے کوئی بات بتائی جائے، مثال کے طور پہ اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے، تو وہ تڑپنے لگتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو قرآن پاک کی طرف سے شک میں ڈالتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی ہے، یعنی عذاب کی بات سچی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے ان پر عذاب کی بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ قرآن پاک کو کبھی نہیں سچ مانیں گے، نہ کبھی اس کی اطاعت کریں گے، خواہ ان کے پاس ہر ایک معجزہ آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست جب دردناک عذاب دیکھ لیں گے تو وہ قرآن پاک کو تو مان لیں گے، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک میں غور کریں۔ قرآن پاک کے ساتھ جو حدیثوں کے ذریعے لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی، وہ قرآن پاک سے پلٹانے کی کوشش کی ہے۔ کیا فرقہ نہ بنانے کا مطلب فرقہ بنانا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب فرقوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا؟ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے
حدیثوں کی آڑ میں تمام قرآن پاک کو بدل کر بتاتے ہیں، اسی لیے لوگ فرقوں پر قائم ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک نہ کھولا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سمجھا تو آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والے ہوں، جو قرآن پاک کے سچ کو جاننے والے ہوں، جو قرآن پاک میں شک نہ کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔